بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے چند واقعات بیان کریں گے جن کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ دانوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ان کی سختی اور قوت کے لیے جانا جاتا ہے، ایک دن مدینہ منورہ میں لوگوں کے لیے کھانے کے دسترخوان لگا رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، تو حضرت عمر پیچھے سے گئے اور ان سے جا کر کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ حضرت عمر نے پھر یہی بات کہی کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ میرا دایاں ہاتھ مصروف ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اسے کیا مصروفیت ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ ہاتھ غزوہ موتہ میں زخمی ہو گیا تھا اور اب بالکل بھی حرکت نہیں کرتا اور یہ ہاتھ بالکل بیکار ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے اور اس سے کچھ سوالات کرنے لگے کہ تجھے وضو کون کراتا ہے، تیرے کپڑے کون دھوتا ہے، تیرا سر کون دھوتا ہے، اور ہر سوال کے ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے لیے ایک خادم، ایک سواری اور کھانے کا بندوبست کیا اور اس سے معذرت کرنے لگے کہ میں نے انجانے میں اگر ایسی بات کہہ دی جسے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ رات کے وقت مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، لوگوں کے حالات جاننے کے لیے، نہ کہ رعایا پر نظر رکھنے کے لیے، تاکہ محتاج اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہاتی عورت کو اپنے شوہر کی یاد میں چند اشعار پڑھتے سنا، کیونکہ اس عورت کا شوہر ایک لمبے عرصے سے جہاد پر گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، طویل ہو گئی ہے یہ رات اور اس کا اندھیرا بڑھ گیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی کہ میرا محبوب میرے ساتھ نہیں کھیلتا، اگر نہ ہوتی وہ ذات جس کا عرش آسمانوں پر ہے تو یہ بستر میری جدائی کی شدت سے ہل گیا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر کے قریب آئے، دوبارہ سنا اور دروازے کے پیچھے سے پوچھنے لگے، اے بہن، کیا ہوا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میرے شوہر کئی مہینوں سے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ عورت اپنے شوہر کی جدائی کتنے عرصے تک برداشت کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا اور شرما گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اگر یہ سوال رعایا کے معاملے کے لیے نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ پوچھتا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، 4 مہینے، 5 یا 6 مہینے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد تمام فوجی کمانڈروں کو یہ خط لکھا کہ فوجیوں اور مجاہدوں کو 4 مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے، بلکہ 4 ماہ بعد ان کو گھر واپس بھیج دیا جائے۔ یوں عورت کے ایک فطری حق کی بنیاد پر ایک قانون بنا۔ یہ قانون ریاست نے نہیں بلکہ معاشرے کی ایک دیہاتی عورت اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تشکیل دیا، ریاست نے تو صرف اسے نافذ کیا۔ تیسرا واقعہ، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر نکلے تھے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، قریب گئے اور جا کر پوچھا، بچے کو کیا ہوا؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ میں اس کو دودھ چھڑوا رہی ہوں، اس لیے یہ بچہ رو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ عام سی بات تھی بچے کو دودھ چھڑوانا اور اس پر بچے کا رونا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت صرف اس لیے بچے کو وقت سے پہلے دودھ چھڑوا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درہم حاصل کر سکے۔
کیونکہ اس وقت قانون یہ تھا کہ جو بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا اس کو بیت المال سے 100 درہم وظیفہ دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس گئے، مگر نیند نہ آئی۔ اس بچے کی سسکیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پریشان کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد فوراً یہ حکم جاری کیا کہ بچے کو پیدائش کے وقت سے ہی 100 درہم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چھڑانے کے بعد۔ یوں بچوں کے لیے یہ قانون بنا جو ان کی مناسب غذا اور صحت کا ضامن بن گیا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے گفتگو نہ کرتے تو یہ قانون نہ بنتا۔ یوں بچے کے لیے بھی قانون تشکیل پایا۔ چوتھا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی زید رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی، جو مرتدین سے لڑی جانے والی جنگوں میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اپنے بھائی زید کے قاتل سے ہوئی، اور وہ قاتل اب مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت غصے میں اس سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی نفرت زمین بہتے ہوئے خون سے کرتی ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا، کیا اس نفرت سے میرے حقوق متاثر ہوں گے اے امیر المؤمنین؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، تمہارے حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ تو اس دیہاتی قاتل نے بے پرواہی سے کہا کہ محبت کا غم تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں، میرے اور تمہارے درمیان صرف حقوق اور فرائض کا تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جانے دیا، غصے کے باوجود نہ اسے جیل بھیجا اور نہ ہی کوئی سزا دی، بلکہ اس کی آزادی رائے کا احترام کیا۔ یوں معاشرے میں آزادی اظہار رائے کا قانون بنا۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔